یہ میرے سامنے میرے گھر کی آدھی آرمی کھڑی ہے. آج ان کو لے کے اپنے اس سر کے گھونسلے کو کٹوانے کے لیے میں ایک نئی کے پاس تو چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں پر جانے کے بعد ہم نے محسن کی کروانی تو فوجی کٹنگ تھی, لیکن دوران کٹنگ ہم نے محسن کو اتنا بڑا دھوکہ دے کے اس کے ساتھ یہ حال کیسے کر دیا یہ تو آپ کو ویلاگ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا. لیکن بعد میں جیسے ہی میرے والد صاحب شافات کے ساتھ یہ خوفناک نظر والا ٹوٹکا لڑاتے ہیں تو اس کے بعد شافات کی کتنے % نظر ٹھیک ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن یہاں پر مجھے میرے قاری صاحب کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں تو جلدی سے مسجد میں آ, میں تجھے مٹی کا شربت پلاتا ہوں. اب کال پر مٹی کا شربت سن کے میں کافی حیران تو ہو گیا تھا, لیکن یہاں پر آپ میری حالت دیکھو, میں نے اوپر سے شرٹ اور نیچے سے بھائی شلوار پہنی ہوئی تھی. یہی حالت لے کے میں کار صاحب کے پاس جاتا ہوں تو کار صاحب مجھے یہ آٹا دکھاتے ہیں اور پھر سرائکی میں مجھے کہتے ہیں کہ ہون تو دے دا ونی دے نال میں کریں نا کیا. وہ پھر بھائی بوتل میں یہ آٹا ڈالتے ہیں, اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ہلانے بیٹھ جاتے ہیں. اب جب ہلانے کی باری آتی ہے تو میں کار صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ بوتل مجھے دیں, مجھے ہلانے کے زیادہ تجربہ ہے, اور یہاں پر میں ہلانے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد کار صاحب کو دیتا ہوں تو کار صاحب مجھے گلاس میں یہ شربت ڈال کے دیتے ہیں. اور یہاں پر جیسے میں اس شربت کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے, اور مجھے پتا ہے یہ کس چیز سے شربت بنا ہے, مطلب کس آٹے سے بنا ہے. آپ کو پتا ہو تو بھائی کامنٹ کر کے لازمی بتانا. خیر پھر یہی تھوڑا سا شربت لے کے میں گھر آتا ہوں اور اپنے شادی شدہ بھائی کو چکھاتا ہوں, اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو میرے والد صاحب بھائی شافات کے ساتھ ایک دیسی ٹوٹکا لڑا رہے ہوتے ہیں. خیر اب آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو تو میں بتا دوں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی شافات ہے, اس کی نظر کافی زیادہ کمزور ہے. میرے والد صاحب اس کو دیسی ٹوٹکا لگوا کے اس کی نظر ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میری بھی بچپن میں نظر کافی زیادہ کمزور تھی, میں پورا سال ایسے الٹا لٹک کے کھڑا تھا, میری 3 نمبر اینک سے اب 1.25 نمبر اینک پہ آ گئی. اور ساتھ میں میرے والد صاحب میرے ان گھونسلے جیسے بالوں کی بےزتی بھی کرتے ہیں اور اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کے فوراً میرے ہاتھ میں 500 دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی جا کے کٹنگ کروا کے. اور جیسے ہی میں بھائی برندے میں آتا ہوں تو سامنے میرے گھر کی باقی آرمی کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی کٹنگ کروانی ہے تو ہمیں بھی لے کے جا. حق تو یہ بنتا ہے کہ میں ان کو گاڑی پہ لے کے جاؤں کٹنگ کروانے کے لیے, لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی. اور یہاں پر بھائی سامنے میرے فراری کھڑی ہوتی ہے, میں جلدی سے فراری گھر سے باہر نکالتا ہوں اور اپنے ان چھوٹے بھائیوں کی آرمی کو فراری پہ بٹھا کے 1.7 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے گھر کے ساتھ ہی میرے ایک دوست کی دکان ہے, میں وہاں آ جاتا ہوں کٹنگ کروانے کے لیے. خیر یہاں پر جیسے میرے سارے بھائی دکان کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی دکان میں کوئی آیا ہو. یہاں پر ہم چھوٹے سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیٹ پہ بٹھاتے ہیں محسن کو کہ یہ کٹنگ کروائے. محسن بھی پھر یہاں پر سامنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ والی کٹنگ کروانی ہے. ہم اسے کہتے ہیں رک جا تیری ایسی کٹنگ کرتے ہیں تو ذرا صبر کر. اور پیچھے آ کے بھائی میں یہاں پر نا بیٹھ کے سنیپ چیٹ کے گنجے والے فلٹر ٹرائی کر رہا ہوتا ہوں, اور یہاں پر جیسے ہی میں محسن کو جا کے یہ فلٹر دکھاتا ہوں تو پہلے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے اور بعد میں بھائی ہنسنے لگ جاتا ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے. اب آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتاؤ کہ محسن گنجے والی لک میں پیارا لگ رہا ہے یا اس لک میں پیارا لگ رہا ہے. اور یہاں پر بھائی یہی ٹرک میں لڑاتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی شافات کے ساتھ, اور یہاں پر اچانک بھائی میرے اوپر گنجا آ جاتا ہے. خیر یہاں پر جیسے ہی میری کٹنگ کی باری آتی ہے تو ساتھ ہی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. میں بھائی کو کہتا ہوں یار آپ 5 منٹ صبر کرو, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں پھر کٹنگ کرواؤں گا. میں جلدی سے ایک مسجد ڈھونڈتا ہوں پاس کی. مسجد کے اندر گھستے ہی مجھے پتہ لگتا ہے کہ جماعت ہو گئی, اب مجھے الگ سے نماز پڑھنی پڑے گی. میں جلدی سے یہاں پر وضو کرتا ہوں اور فوراً سے نماز ادا کر کے میں پہنچ جاتا ہوں واپسی کٹنگ کروانے کے لیے. اب یہاں پر اپنے آپ کو فرنٹ کیمرے میں دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے تو میں جلدی سے سیٹ پہ آگے بیٹھتا ہوں. بھائی یہاں پر میرے چھاتی کے بال کھولتے ہیں تو میں سوری چھاتی کے بٹن کھولتے ہیں, اور یہاں پر میں بھائی کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا, داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, داڑھی سے سارے اوپر بال کاٹنے. داڑھی مجھے بہت عزیز ہے, میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. خیر یہاں پر پھر بھائی میرے اوپر نیچے آگے پیچھے سے بال کاٹنے کے بعد 30.5 منٹ کے بعد مجھے فارغ کرتے ہیں اور فائنل ہم سارے بھائیوں کی یہ لک نظر آتی ہے. اب یہاں پر ہم سامنے 5 بھائی کھڑے ہیں اور 5 بھائیوں کی کٹنگ کی ہم نے 700 روپے پے کیے تھے. اب یہ 700 روپے وارے میں ہے کہ نہیں مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا. اللہ حافظ.